مولانا ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا اللہ اکبر کیا رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کہاں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے کہاں، کہ عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے کہاں؟ کہ پھر عید کے بعد اللہ اکبر اللہ والا بھی اللہ والا تھا، کہنے لگا دنیا کا قانون ہے حساب روک کے 15 دن بعد دوبارہ حساب لینا شروع کرتے ہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندے کو ایک مرتبہ معاف کرتا ہے، دوسری مرتبہ پکڑ کے کٹہرے میں نہیں لے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر اگر ایک مرتبہ حساب معاف کر دے تو دوسری مرتبہ حساب نہیں لیتا ہے، اگر اس نے عذاب قبر ہٹا دیا تو ہٹا دیا، اگر اس نے عذاب قبر معاف کر دیا تو معاف کر دیا۔ میرے عزیزوں اتنی دعائیں ہمارے ورثاء کے لیے، اتنے سجدے، اتنے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی دعائیں، ربنا اغفر لی ولی والدی کی تمنائیں، جب اتنی دعائیں قبر میں جا رہی ہیں تو امید ہے وہ عذاب نہیں دے گا بلکہ عذاب کو رحمتوں میں تبدیل فرمائے گا۔ آج میرے عزیزوں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے جن کو تم کندھے پر چھوڑ کے قبرستان چھوڑ آئے ہو، اٹھا کر ان کے لیے آج سب کے لیے خدا سے رحم مانگ لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے 25ویں رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر پتہ نہیں اس کندھے کی طرف دیکھو، اس کندھے پر کتنے جنازے چھوڑ کے آئے ہو، ان ہاتھوں کی طرف دیکھو کتنی مٹی کی مٹھیاں لوگوں کے منہ پر ڈال کے آئے ہو، او لوگوں ان آنکھوں کی طرف دیکھو کتنی میتوں کو دیکھ کے آنسو بہا کے آئے ہو، اگر رہے وہ نہیں تو رہنا آپ نے میرے بھی کوئی نہیں۔ او لوگوں اپنی اپنی موت کا مراقبہ کیا کرو۔ موت کا مراقبہ کیسے کہ ابھی فرشتہ سامنے آ گیا اور ابھی اس نے میری روح نکال دی، بیوی دوڑ رہی ہے، امی کہہ رہی ہائے میرے پوت کو کیا ہو گیا، بچہ دکان سے آ گیا، بھائی دکان بند کر کے آ گیا، ابھی میرے نرخڑے میں روح آ کے اٹک گئی، میری بیوی مجھے دیکھ رہی ہے، میرے بچے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہے ہیں، میری بچیاں پیر پکڑ کے رو رہی ہیں۔ پھر مراقبہ کرو، ہائے میری آنکھ بند ہو گئی، میری بیوی کی چوڑیاں اتار لی گئی، میری بیوی کے کپڑے بدلوا دیے گئے، سفید چادر پہنا کے بٹھا دیا گیا، اور میری ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے، میرے باپ کو اٹیک ہو گیا، ایمبولینس کے اندر میرے باپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر ادھر میری میت پڑی تھی، ابھی کھڑا تھا، ابھی دکان میں تھا، ابھی جیب کے اندر پیسے ڈالے، ابھی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ابھی بیٹے کو بلایا تھا اور کہا تھا تجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بناؤں گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے تیرے ماتھے پہ سہرا سجاؤں گا، ابھی بیٹی سے کہا تھا تیری شادی کی خریداری ساری میں کروا کے آؤں گا، یہ پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا حضرات غوری صاحب کا، حضرات ملک صاحب کا، بٹ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر مراقبہ کرو، میرے لیے گرم پانی چڑھا دیا گیا، بیری کے پتے آ گئے، میرے لیے بازار سے کفن آ گیا۔ اور لوگوں کتنے لوگ ہیں جن کے عید کے کپڑے درزی کے پاس سلنے گئے ہیں، لیکن کفن لے کے فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے اوہ عید کے کپڑے پہننے والے، کپڑے پید میں پہنے گا، پہلے کفن پہنے گا، میں تیرے دروازے پہ لے کے آ گیا۔ خدا پاک کی قسم میں عید کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلا، اللہ اکبر گلی میں شور ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب ابھی ابھی جو تیرے سے ہاتھ ملا کے تیرے ہاتھ میں عیدی دے کے آیا تھا، ابھی گھر آیا، بچوں کو کہا عید مبارک، دھڑم کر کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر بچیوں کے نئے کپڑے اتر گئے، بیٹیوں نے چوڑیاں اتار دی، بیٹوں نے کپڑے اتار دیے، بیوہ عورت نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا، کہنے لگی ابھی تھا عید کے لیے یہ سالن بنوایا تھا، عید کے لیے اس نے یہ بنوایا تھا۔ لوگوں ایک وقت آپ پر میرے پر آنے والا ہے، اللہ اکبر، پھر آپ کو مجھے اٹھائیں گے، تختے پر لٹائیں گے، پھر آپ کے میرے کپڑے کینچی سے کاٹیں گے، پھر آپ کو مجھے کروٹیں بدلائیں گے۔ اللہ اکبر فرمایا موت کے وقت جھٹکا لگتا ہے، اگ ٹوٹ جاتا ہے، غسل دینے والا جب میت کا ہاتھ پکڑتا ہے، میت چیخ مار کے کہتی ہے خدا کے واسطے ذرا آرام سے ہاتھ لگا، فرشتے نے اتنے ہتھوڑے مارے میرے جسم کو بے جال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا لوگوں میت کے چہرے پہ مکھی نہ بیٹھنے دو، اگر میت کے چہرے پر مکھی بیٹھتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کسی نے چٹان میرے پہ رکھ دی ہو۔ فرمایا لوگوں میت کو پانی آہستہ آہستہ گرم کر کے ڈالو۔ اللہ اکبر فرشتے نے جب آ کر چگھاڑ ماری تھی، اس کے جسم کی ساری رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر پھر مراقبہ کرو، مجھے غسل دیا گیا، میرے سجدے والی جگہ پر کافور لگایا گیا، پھر مجھے کفن پہنایا گیا، جو پھول میری برات کی گاڑی پہ چھڑکے تھے وہ پھول میرے جنازے پہ چھڑکے گئے۔ اللہ اکبر پھر میری میت کو میرے بچوں میں لایا گیا اور کہا آخری مرتبہ ابو کو دیکھ لو، آخری
مرتبہ ابو کو دیکھ لو. پھر میری بیٹی سورہ یاسین پڑھ رہی ہے, میری بیٹی سورہ مزمل پڑھ رہی ہے, اس سے پڑھی نہیں جا رہی. پھر اندر 4 آدمی آئے, کہنے لگے چلو جی چلو ٹائم ہو گیا. پھر چرپائی کے پایوں کو میرے پکڑا اور پھر کہا کلمہ شہادت اللہ اکبر. میری بچی چیخیں مارتی باہر آ گئی. میری بیوی دروازے کو پکڑ کے کہنے لگی مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے باپ کو مچھی کے دورے پڑ رہے ہیں. میری ماں میری چرپائی کی میری بیعت کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی. ان گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے جن گلیوں میں دیکھ کے لوگ مجھے سلام کیا کرتے تھے, لوگ سلوٹ مارا کرتے تھے, اسی گلیوں سے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر جنازگاہ کے اندر میرا جنازہ رکھ دیا گیا. اللہ غنی. پھر آواز لگی جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو, جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو. میرے اپنے بھی آئے, میرے پرائے بھی آئے. ادھر کونے سے ہٹو بچوں کی آواز آئی. کون آ رہا ہے؟ چھوٹا بچہ ابا کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے یتیم کو میرے سرانے کھڑا کیا. ہر ایک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا بیٹے ابو کو آخری مرتبہ دیکھ لے, بیٹے ابو کو آخری مرتبہ دیکھ لے. پھر مولوی صاحب نے کہا چلو صفے درست کر لو. پھر صفے درست کرنے کے بعد 4 تکبیر نماز جنازہ کا اعلان ہوا. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ یہ میرا چاچا ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرا سگتی ہے. یہ کون ہے؟ میرے بچپن کے اسکول کا یار ہے. یہ کون ہے؟ میرا جگری یار ہے. یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے. یہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے. ہائری میری بدنصیبی. ریڑی والا تو جنازے کی دعا پڑھ کے چلا گیا, بیٹا خاموش کھڑا ہے, بھائی خاموش کھڑا ہے. یہ وقت میرے پر آپ پر آنے والا ہے. آ جاؤ قرآن والی زندگی کے پاس. پھر جنازے کا سلام پھیرا. پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اللہ اکبر. یہ تو وہی ہے جو 2 گھنٹے دروازے پر تھلے پہ بیٹھا کرتا کہتا تھا اور کہتا تھا یار ساری رات ہے چلے جانا. اللہ اکبر. یہ جنازہ پڑھ گیا, سبو موڑ کے گیا, مجھے قبرستان بھی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس نے گولڈی کا سگریٹ لگایا. یہ وہی ہے جو میرے دکھ و دردوں کا ساتھی تھا. کہتے لگا لگا کے ہنس رہا ہے ابھی تو اس ظالموں نے مجھے قبر کے اندر نہیں اتارا. پھر میرے عزیزوں کہا جائے گا قبر میں اتارو. قبر میں اتارنے کے بعد کہا جائے گا اس کا منہ دیکھ لو سیدھا ہے کہ نہیں. پھر کہا جائے گا آجو مٹی ڈال لو. پھر میرا باپ بھی آئے گا, میرا بھائی آ کر میرے منہ پہ مٹی ڈال کے چلا جائے گا. اللہ اکبر. پھر میرے عزیزوں قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد ایک بالٹی چھڑکائی جائے گی. اس کے بعد کہا جائے گا چلو جی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. پھر کہا جائے گا مرنے والے کے لیے قرآن خوانی کل اتنے بجے ہوگی. رشتہ دار آئیں گے, دوست آئیں گے, میں آنکھوں سے تکتا ہوا انتظار کروں گا کون پہلا سپارہ پڑھ کے بھیجے گا, کوئی دوسرا پڑھ کے بھیجے گا. فرشتے آ کے کہیں گے کیا چھوڑ کے آیا؟ جو چاول پر گوشت کی بوٹی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا. جو ٹھنڈے پانی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا. جو شوگر والی چائے پہ لڑنے ہیں. اللہ اکبر. گھر سے جھگڑوں کے فساد کی آواز آئے گی, یتیموں کی غیبتوں کی اور بچوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی آواز آئے گی. میرے عزیزوں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئے گی. پھر 1 سال ہوگا, میرا بچہ موٹر سائیکل گھوگو کرتا قبر کے پاس سے گزرے گا, بھائی بھی گزرے گا. 1 سال ہو جائے گا, ہر جانے والے کو میں آواز دوں گا اتنی بھی بے وفائی اچھی نہیں ہوا کرتی. تمہارا باپ صبح سے لے کر رات تک تمہارے لیے کیا کیا نہیں لے کے آیا کرتا تھا, کتنے نامراد نکلے. سارے دل میں تجھے بیوی یاد آئی, بچے یاد آئے, تجھے یار یاد آئے, تجھے باپ یاد نہ آیا. کاش تجھے باپ یاد آتا. آج جمعۃ الوداع تھا, آج جمعہ پڑھ کے باپ سے ملاقات کر کے آتا, عصر کے بعد ماں سے ملاقات کر کے آتا. اور لوگوں فجر کے بعد ماں کے سے ملاقات کر کے سورہ یاسین سنا کے آتا, چاروں کل سنا کے آتا, سورہ اخلاص سنا کے آتا. کتنی بے وفائی. آخری جملہ پھر تیری میری قبر سے آئے گا, جا میرے بچے اللہ تیرا بھلا کرے, جا میرے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے. پھر میں قبر کی طرف سے ان کی طرف سے منہ موڑ کے پرلی طرف کروں گا اور ایک ہی جملہ کہوں گا, مبارک ہو ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تیری مرضی پھولوں کی پتیاں ڈال, تیری مرضی اگربتیاں ڈال, تیری مرضی بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کر, تیری مرضی جمعۃ الوداع کے دن دیکھ پکا کے میرے لیے ہاتھ اٹھا. ہم تو بے یارو مددگار ہیں. بھلا کر دے گا بھلا ہو جائے گا, یاد کرے گا تو بھلا ہو جائے گا, ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اور لوگوں ماں باپ قیمتی سرمایہ ہے, ماں باپ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. اگر یہ گھر میں ہے
تو قدموں کو دھو دھو کے بھی اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رب کعبہ کی قسم ماں باپ راضی تو مصطفیٰ راضی، ماں باپ راضی تو خدا راضی، ماں باپ ناراض تو مصطفیٰ ناراض، ماں باپ ناراض تو عرشوں والا خدا بھی ناراض ہے۔ آج توبہ کرو اللہ کے دربار میں۔ میرے عزیزوں اگر چاہتے ہو آج لیلۃ القدر کی بہاروں کو لینا، اگر آج چاہتے ہو تو آج بیٹھے بیٹھے جن سے سال سال ہو گئے، جن سے 6 مہینے ہو گئے ناراضگی، آج سارے گلے دور کر دو، آج ساری ناراضگیاں دور کر دو۔ آج بیٹھے بیٹھے کہہ دو اللہ میں نے معاف کر دیا، یا اللہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ناراضگی آج ختم کر دو، اپنوں سے پرائے سے، کوئی یار سے، کوئی بھائی سے، کوئی سسرال سے، کوئی سالے سے، کوئی دیور سے، کوئی جیٹھ سے، کوئی جٹھانی سے، کوئی درانی سے۔ میری بہنوں خدا کے واسطے آج بغض کے، آج تکبر کے بتوں کو قرآن کی بہاروں سے ریزہ ریزہ کر دو۔ آج رحمتوں کا سایہ لے لو، ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو عرش والا ہمیں معاف کرے گا۔ آج حضور کی مبارک زندگی اپنانے کا او نوجوانوں، پہلی صف سے لے کر آخر تک بیٹھے ہو، میں کل یقین کرو لاہور میں ایک جگہ، پھر دوسری جگہ لاہور میں، کل عصر کی نماز کے بعد جلال پور بھٹیا میں، پھر میرے عزیزوں فجر کی نماز میں لاہور کینٹ میں، جمعے کی نماز میں پیر محل میں، عشاء کی نماز کے بعد موتی مسجد میں۔ اب آپ کے سامنے اس بیماری کے عالم میں یہ فقیر کا کل عصر کی نماز سے لے کر اب یہ 7واں بیان ہے۔ صبح اس نے 9 بجے کی فلائٹ پکڑ کے کراچی جانا ہے۔ یقین جانو یہ دکھڑا ہر جگہ سنا رہا ہوں، او لوگوں بیمار آدمی ہوں، پریشان ہوں، لاچار ہوں، چل میں نہیں سکتا، پتہ نہیں کون سا دکھ درد لے کر، پتہ نہیں کون سا نبی کا غم لے کر میں تمہارے پاس آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے پٹھے اس وقت جواب دے چکے، میرے سے بولا نہیں جا رہا، لیکن میرے عزیزوں اگر میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور تیرے میرے مقدر جاگ گئے، اگر تیری میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور ایک بھی میرے کہنے سے حضور کی سنت پر آ گیا، کسی نے داڑھی سجا لی، کسی نے گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لی، کسی نے جا کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، کسی نے جا کے حرام کی کمائی سے توبہ کر لی، رب کعبہ کی قسم ہے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوچھ لو مولی شرابیل سے، عبدالحنان مرنے کے بعد روتا نہیں بلکہ ہنستا ہوا قبر کے اندر جائے گا۔ میرے عزیزوں آج اللہ کے دربار میں آج سچے سچے دل سے میرے عزیزوں کوئی عید کے کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی عید کی شاپنگ میں جوتیاں لے کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی چوڑیاں لا کے بیوی کو راضی کر رہا ہے، کوئی مہندی لا کے بیٹی کو راضی کر رہا ہے، کوئی جوتیاں لا کے بیٹے کو راضی کر رہا ہے۔ اور لوگوں آج آمنہ کے لال کو بھی راضی کر لو، عبداللہ نال کیسے راضی ہوں گے، آج چہرے پر سنت سجا کے آج ان کو بھی راضی کر لو، آج چہرے پر داڑھی کا ارادہ کر کے ان کو بھی راضی کر لو۔ او میرے عزیزوں اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کپڑوں کو استری کر رہے ہو، قمیض استری کری، شلوار باقی رہ گئی، بجلی چلی گئی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ سلوٹ والی شلوار پہن کر دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا، داڑھی کے بغیر چہرہ لے کے حضور کے دربار میں کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر۔ جہاں ابو بکر بھی کھڑے ہوں گے، جہاں عمر بھی کھڑے ہوں گے، شانوں والے عثمان بھی ہوں گے، کربلا کا شاہ سوار اپنا سر لے کے کھڑا ہوگا، فاطمہ بیٹے کا خون اپنی جھولی میں لے کے کھڑی ہوگی، حضرت حسن بھی ہوں گے، زینب رقیہ خدیجہ عائشہ بھی ہوگی۔ بتا تیرا میرا وہاں کیا کام ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، کردار میں، لباس میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تو نبی کا طریقہ زمین پر دکھا دے، پروردگار عالم عرشوں سے تجھے مسکرا کے دکھائے گا۔ سارا مجمع اپنے گناہوں کی معافی مانگے، عورتیں دوپٹہ، کردار، لباس، حیا والا دامن اللہ سے مانگ لے، اور مرد نبی کی سنت مانگ لے، چہرے پر سنت رسول، شلوار ٹخنوں سے اوپر، سر پہ ٹوپی، 5 وقت کی نماز، سینہ مدینہ مانگ لے، قرآن کی بہاریں مانگ لے۔ آج اللہ کے دربار میں میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، ضروری نہیں گناہگار ہی توبہ کرے، نیکوکار بھی معافی مانگے۔ سارا مجمع آج بلند آواز سے اس علاقے کی فضا کو، بلند آواز سے اس علاقے کی فضا میں گونج پیدا ہو جائے، سارا مجمع اپنے رب کے سامنے 3 مرتبہ کہہ دے اور اپنے جرموں کا اعتراف کرے، اقبال جرم کہہ دے، کر کے اعتراف کر کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ وہ کریم ہے، معاف کرنے کے بعد دوبارہ نہیں پکڑتا، وہ رحیم ہے، جب ایک مرتبہ معافی دے دیتا ہے پھر دوبارہ گرفت میں نہیں لے کے آتا، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ حضور والی زندگی کو اپنانے کا کون کون انشاءاللہ ارادہ کرتا ہے؟
दाढ़ी चेहरे पर कौन सजाएगा, और जो सजी हुई है इंशाअल्लाह कौन संभालेगा। अपनी बहन बेटियों को दुपट्टा और चादर चार दीवारी का एहसास कौन याद करवाएगा। अपनी बहन बेटियों को बुरके की तरफ कौन लेके आएगा। और आखिरी बात, जो हाथ तुम्हारे अल्लाह के दरबार में उठे हैं आज इन हाथों को कबूल करवा लो। या अल्लाह हराम का माल घर ना आए बल्कि हलाल की रोजी हमारे घर के अंदर आए। या अल्लाह ये हाथ उठे, या अल्लाह ये हाथ चले तो हलाल की रोजी में, या अल्लाह ये हाथ उठे तो गुस्ताखे रसूल पे उठे। अल्लाह अकबर। ये उठे हुए हाथों को आज अल्लाह के सामने दिखा दो और अपनी जुबान से ऐलान करो, ताज व तख्त में नबूवत, ताज व तख्त में नबूवत, ताज व तख्त में नबूवत, ताज व तख्त में नबूवत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। अब खड़े खड़े हाथों में ये कह दो, या अल्लाह ये पैगाम हमारा गुंबद खदरा में पहुंचा दे। या अल्लाह ये पैगाम हमारे नबी को पहुंचा दे कि तेरे दीवाने जैसे कैसे हैं तेरे आशिक, है तेरे गुलाम। जिस तरह बिलाल नेज़ा लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा था, तेरे गुलाम भी तेरी खत्म नबूवत की पगड़ी की हिफाजत लेके करके खड़े हैं। अल्लाह अकबर। कोई कादियानी हो या कोई बुरूजी हो या कोई मिर्जा हो या कोई फितना हो, इंशाअल्लाह जान दे देंगे, नबी की खत्म नबूवत वाली पगड़ी पर आंच नहीं आने देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी मेरी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए और जो कहा सुना अल्लाह इसको कबूल फरमाए। हजरात हाफिज साहब ने जो कुरान पाक सुनाया है, हाफिज मोहम्मद सैफुर रहमान गुलाम रसूल साहब मोहम्मद हजला, अल्लाह कबूल फरमाए और इज्जत वाली ज़िंदगी से नवाजे। दुरूद शरीफ पढ़ ले और दुआए ख़त्म कुरान पर आमीन कहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व सहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, आज खत्म कुरान की महफिल है और अल्लाह पूरी दुनिया में आज 25वीं शब में खत्म कुरान हो रहा है। जहाँ जाओ अल्लाह तो कबूल फरमा ले। इन हाफिज साहिबान ने जो ख़त्म किया अल्लाह तेरी तौफीक से पढ़ा और हमने तेरी तौफीक से सुना है। मौला ये सआदत मौत तक हमें साथ देना। या अल्लाह ये नेमत हमारे से छीन न लेना, इसकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमा। जो पढ़ा है अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह दिखलावे को रियाकारी को तो माफ़ फरमा दे, इसका पूरा पूरा सवाब नसीब फरमा दे। हमारी तरफ से हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोज़ा अनवर में पहुँचा दे। आपकी आल पाक अज़वाज मुतहहरात जमील अंबिया अलैहिमुस्सलाम, नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सहाबा पाक सहाबियात ताबईन तबा ताबईन, तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम शुहदाए सलाम, खुसूसन करबला के शहीदों की रूहों को इसका सवाब पहुँचा दे। हमारे अकाबिरीन उम्मत में जो दुनिया से रुखसत हुए अल्लाह फर्दन फर्दन सबको इसका सवाब पहुँचा दे। खुसूसन बिलखुसूस जिन बच्चों ने कुरान पाक सुनाया उनके ख़ानदान रिश्तेदार वालदैन में और हमारे वालदैन बहन भाइयों में जो जो फौत हुए अल्लाह तमाम को इसका सवाब पहुँचा दे। हाजी साहब की वालदा मोहतरमा को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप की रूहों को इसका सवाब पहुँचा दे। हाज़रीन में जो दुआओं के लिए हाथ उठवाना चाहते थे और अपने लिए कहना चाहते थे अल्लाह उनके रिश्तेदारों में ससुराल ददियाल में जो जो फौत हुए तमाम को इसका सवाब पहुँचा दे। सबकी कब्रों को नूर से भर दे, सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। हद निगाह तक वसी फरमा दे, अज़ाब कब्र हिसाब कब्र माफ़ फरमा दे। अल्लाह करीम, अल्लाह पहले से बड़े मेहमान तेरे पास आए हैं। या अल्लाह हम तेरे पास जब भी आए, या अल्लाह जब तक हमारे से तो राज़ी ना हो और नाराज़गी ख़त्म ना फरमाए उस वक्त तक अल्लाह हमें पास ना बुलाना, और जब तो हमारे से राज़ी हो जाए तो दिन के उजाले या रात के अंधेरे में बुलाए तो तेरी मर्जी। अल्लाह हुजूर की प्यारी ज़िंदगी हमारे हक़ में कबूल फरमा ले। नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें इशारे मिल रहे हैं कि आप हमसे नाराज़ हैं, अल्लाह बस कर दीजिए, राज़ी हो जाएं। ये 25 रातों में तेरी मखलूक तेरे आगे रोई है। या अल्लाह 5 दिन से लोग इत्तिकाफ में बैठे हैं और पता नहीं खलवतों में तेरे से क्या राज़ो नियाज़ करते हैं। या अल्लाह हमें पता है तेरे नबी भी हमसे नाराज़ है, अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह
آپ کا کیا جائے گا، آپ کی رحمت میں کبھی بھی کوئی نہیں آئے گی۔ آپ ہماری سفارش اپنے نبی سے کر دیں اور اپنے نبی سے کہہ دیں بچل جلدی کر یار، ان سے راضی ہو جا، ان کی طرف توجہ کر لے۔ اللہ ہمارے لیے مدینے کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے مکے کے عمرے کے دروازے کھول دے، حج عمرہ آسان فرما دے، حضور کے روزے پہ حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا اور تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، ہمارے سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ لیکن اے اللہ، جب مجرم عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے تو جج بھی سزا میں کمی کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ججوں کا جج ہے، الہ العالمین۔ ہم تو تیرے وہ بندے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور تیرے نبی سے سنا ہے، جو بندہ گناہ لے کے آتا ہے تو اللہ رحمتیں لے کے آ جاتا ہے، گناہوں کے رجسٹروں پر رحمتوں کا قلم لے کے آ جاتا ہے۔ میرے مولا، آج اس محمدی کالونی کے اندر نام بھی محمدی کالونی، مسجد کا نام بھی محمد الرسول اللہ، یا اللہ نسبت بھی بہت قرآن کی اونچی ہے۔ اے اللہ، ان نسبتوں کے سائے میں آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے متعلقین محبین اساتذہ مشائخ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، کوئی دنیا پر یا اللہ اس کرونا کو یا اللہ جو ہمارے پہ مسلط ایسے اٹھا لے، اس کی نحوستیں، اس کے وائرس سے اللہ میں ہماری خلاصی فرما دے۔ ہسپتالوں میں جو ہمارے مریض ہیں اللہ شفا دے دے، جو اللہ اس مرض میں چل بسے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جن کا کوئی گھر کا والی وارث نہیں، اللہ تو ان کا معین مددگار بن جا۔ اے اللہ، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے دے کی توفیق دے دے، غرباء مساکین کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی عیدوں کی خوشیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، یہ دن بھی آنے تھے کہ ہماری اولادیں ہمیں گھورتی ہیں، اللہ یہ دن بھی آنے تھے کہ ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈرنے لگ جائیں، یا اللہ یہ دن بھی آنے تھے کہ ہمارے بچے ہمارے برابری اور موزوری کرنے لگ جائے۔ اللہ، واقعی ہم سے تربیت میں خطا ہو گئی، اللہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اے اللہ، ہم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائے تو ہمارا ہی پیٹ ننگا ہوگا، یا اللہ ہم کس کو کپڑا ہٹا کے دکھائے؟ اللہ، ہم اپنے گھر کی سٹوری داستان کس کو سنائے؟ لوگ مذاق کریں گے، اے مذاق اڑائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے گھر گھر نہ رہے، ہماری گھر والیاں بس زبانی ان کے عروج کو پہنچ گئی، ہمارے بچے بد اخلاق ہو گئے، ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دی، بہن بھائیوں کے پیار اجڑ گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، ایک برتن میں بیٹھ کے کھا کے کھانا گوارا نہیں، ماں باپ کو دیکھ کر کہہ رہے تھے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ولی صاحب دم کرو، مجھے باپ کو دیکھ کے غصہ آتا ہے۔ اللہ، ایسے بھی وقت آنے تھے، یا اللہ ایسے بھی وقت آنے تھے، وہ کہاں چلے گی گھر کی بہاریں، وہ کہاں چلے گی ماں باپ کی دعائیں، وہ کہاں چلے گے بہن بھائیوں کا پیار۔ اے اللہ، ہمیں واپس لوٹا دینا۔ اللہ، ہمارے گھر کی خوشیاں کون چوری کر کے لے گیا؟ یا اللہ، ہمارے گھر کے امن پر کس نے ڈاکے ڈال لیے؟ یا اللہ، ہمارے گھر کے امن اور سکون کو کون چرا کے لے گیا؟ اے اللہ، ہمارے گھر کا امن ہمیں دے دینا، اللہ ہمارے گھر کا سکون ہمیں دے دینا، ہمارے گھر کی رونق دے دے۔ اللہ، پیسہ ہے تو برکت کوئی نہیں، نعمتیں ہیں تو اللہ ان نعمتوں کا تشکر کوئی نہیں، اظہار شکر کوئی نہیں۔ یا اللہ، دسترخوان پہ کھانے کی اتنی نعمتیں ہیں تو ان میں ذائقے کوئی نہیں۔ اللہ، زندگی کی سہولتیں ہیں تو اللہ جینے کا مزہ کوئی نہیں۔ یا اللہ، بیڈ روم کے اندر تمام سہولتیں ہیں لیکن سکون کوئی نہیں۔ اللہ، سکون دے دینا، اللہ سکون دے دے۔ اللہ، ہم سے غلطی ہوئی، اپنے سکون مال میں تلاش کیا، سکون تو آمنہ کے لال کی زندگی میں تھا۔ اللہ، ہمارے نبی کی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں ہمارے محبوب کی زندگی دے دیجئے۔ اللہ، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ، سب کی بگڑی بنا دے، آج سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، آج سب سے راضی ہو جا۔ جہاں جہاں پروگراموں میں گئے، حاجی صغیر صاحب ماشاءاللہ ساتھ ساتھ بشیر ٹینٹ سروس والے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، جزائے خیر، جس طرح علماء سے محبت کرتے ہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ سرگودا میں سمیت پوری دنیا میں جہاں جائے تکافر، اللہ تو قبول فرما لے، روزے تراویح کو قبول فرما لے، سننے سنانے والوں کا اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو تیرے راستے میں دے رہے، زکوٰۃ میں، خیرات میں، مدارس دینیہ کے ساتھ خدمت کر رہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے، اور بہترین جزائے خیر عطا فرما دے، بہترین جزائے خیر عطا فرما دے، بہترین جزائے خیر عطا فرما دے۔ زندگی اسلام کی بہاروں میں دے دے اور موت ایمان کے سائے میں دینا، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھانا، آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوا دینا۔ بیٹیاں دی ہیں تو اللہ ان کا سکھ دے دے،
انہیں سسرال میں عزت دے دے، سسرال میں سکون کے لمحات دے دے یا اللہ، ازواجی زندگی کے اندر خوشیاں دے دے، ماں باپ بہن بھائیوں کے پیار میں برکت دے دے، رزق حلال عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ یہ زبان تو چلتی رہے گی، جو یاد آتا رہے گا مانگتے رہیں گے، لیکن میرے مولا جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہمیں یاد نہیں آ رہا، جو ضرورت ہے یا اللہ جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے۔ سب بھائیوں کے مال جان میں، خصوصاً بھائی افضال صاحب کے مال جان میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کے لیے قرآن کی دولت قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو عالم بنا دے، وقت کا فقیہ مفتی بنا دے، عامل بنا دے، داعی بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کی زندگیوں کے رخ بدل دے یا اللہ، جب ہم رشتے تلاش کرنے کے لیے جائیں تو اچھے ماحول، اچھے گھرانوں کے رشتے نصیب فرما دے۔ جو ہمارے گھر میں دلہن بن کے آئے اخلاق کی بلندیوں والی آئے یا اللہ، جو ہمارے گھر سے دلہن بن کے جائے عزت اور کامل ایمان والی بن کے جائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا کر دے، دینی دنیاوی امتحانوں میں کامیاب کر دے۔ اتنا سارا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے، اللہ کسی کو خالی نہ بھیجنا، جھولیاں بھر بھر کے لے کے جائیں، اللہ تیری رحمتیں لے کے جائیں، برکتیں لے کے جائیں، آج تیری رضا کے فیصلے، تیرے حبیب کی ناراضگی ختم کر کے جائیں۔ اے اللہ جیسے رمضان گزرے مدینے سے بلاوا آ جائے، جیسے رمضان گزرے یا اللہ عمرے کا بلاوا آ جائے، حج کا بلاوا آ جائے۔ اللہ یہ سنتے سنتے دل مرجھا گئے کہ تمہارے لیے مکے مدینے کا داخلہ بند۔ اے اللہ خبر سنا دے، کسی صبح تو خبر آئے گی، مسلمانوں کے لیے عمرہ کھول دیا گیا، مسلمانوں کے لیے مدینے کی زیارت کھل گئی۔ اللہ جب کھل جائے تو لے بھی جانا، پیسے کا انتظار نہ کروانا۔ اللہ ہم نے سنا ہے کہ پیسے والے نہیں جایا کرتے، مقدروں والے جایا کرتے ہیں۔ اللہ مقدر جگہ دینا، زندگی میں ایک مرتبہ دیار حبیب دکھا دے، حضور علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرا دے، زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے طواف کرا دے، زندگی میں ایک مرتبہ مکے مدینے کی بہاریں دے دے اور آتے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت آئے تو بسیرا وہی ہو، موت آئے تو ڈیرا وہی ہو، شہادت کے رتبے کی حضور کے شہر میں موت دے دینا، جنت البقیع میں حضور کے روزے کے سائے میں قبر عطا فرما دینا۔ یا اللہ تیرے نبی کے یاروں کے قدموں میں جگہ ہو، ادھر دیکھے تو تیرے نبی کے روزے کی جھلک آنکھوں میں پڑ جائے۔ اللہ ایسا دنیا آخرت کا ماحول دے دے۔ اے اللہ سرگودے میں تو نے اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں دی ہیں، اللہ مدینے میں ایک جھوپڑا ہی دے دے، اللہ ہمیں حضور کا پڑوسی بنا دے۔ اللہ ہمارے مقدر میں بھی مدینے کی قیام لکھ دے، مدینے کی بہاریں لکھ دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سفر حضر میں اللہ سوار و سواری کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو دینی اداروں کی خدمت کرتے ہیں، کریں گے، کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی احباب ذرا مسافے سے خیال کریں اور راستہ چھوڑیں۔